تو میرا جو بچپن تھا، مجھے ایک معذوری ہے، ایک معذوری جس طرح آپ کے سامنے معذوری ہوتی ہے، کوئی کان سے معذور ہوتا ہے، کوئی آنکھوں سے معذور ہوتا ہے، کوئی کانوں سے، تو ایک معذوری ہے جس کا نام ہے ڈسلیکسیا۔ ڈسلیکسیا ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں لفظ اور اس کی آواز اور اس کی شکل یہ ہمیشہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ یعنی 25 اور 52 ہیں اور ہوں، یہ ہمیشہ کیا ہو جاتا ہے، مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور یہ اگر بچے کے ساتھ، کسی بچے کے ساتھ ہو، اور اسکولوں میں استاد ظالم قسم کے، جابر قسم کے استاد مل جائیں جو مار کے کیا کرتے ہیں، برسا نکال دیتے ہیں، تو میرے ساتھ یہ تھا۔ اسکولوں میں مار کھا کے میرے وہ اندر کا انسان اور باہر کا انسان دونوں مر گئے۔ اور ڈر اور کیفیت، میرا جو بچپن تھا وہ بڑا ڈرونا قسم کا بچپن تھا۔ نہ میں کسی کے سامنے بات کر سکتا تھا، نہ کوئی دوستوں کی محفل میں بیٹھ سکتا تھا۔ دوستوں کی محفل میں اگر میں جاتا اور کوئی دوست میرے اوپر طنز کر دیتا تو میں دب جایا کرتا تھا۔ دوستوں کے طنز سے مجھے ڈر لگتا تھا، رشتہ داروں کے طنز سے مجھے ڈر لگتا تھا، اور اسی ڈر کے ساتھ، اسی کیفیت کے ساتھ میری زندگی گزری۔ اور پھر سکول کھولا، اور پھر تو جب سکول کھولا تو سکول کے ساتھ میں نے یہ کیا کہ میں کبھی کسی بچے کو ماروں گا نہیں، لیکن وہ اندر کے ڈر، اندر کے خوف، جو بچپن ہر انسان کے ساتھ اس کا بچپن جڑا ہے، اس کے بچپن کے وہ خواب، وہ ڈراؤنی چیزیں، یہ بچپن کبھی اندر سے اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اس کے جو آپ کے بچپن کے کہتے ہیں نا، بچپن کا علم پتھر پہ، وہ پتھر کی لکیر کی طرح ہوتا ہے، اس کو کوئی آ کے مٹا نہیں سکتا۔ وہ جو حادثات، وہ جو ڈراؤن، جتنی چیزیں تھیں، ان ساری چیزوں کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اب اس کے آگے جو میں بات کروں گا وہ اصل بات ہے جس کے اوپر جو بات ہے کہ میرے دل نے چاہا کہ ایک بزم سجے جس میں بڑے سے بڑے عاشق ہوں، ہیر مجنو، لیلا رانجھا، جتنے عاشق ہیں، بڑے بڑے عاشق ہوں، اور وہ سارے عاشق اپنے محبوب کو بیان کریں، اور ادھر میں بھی بیان کروں اپنے محبوب کو۔ اور ہمارے محبوب کون ہے؟ پیر سید بشار حسین شاہ صاحب۔ وہ کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کہ اتنے ڈر، خوف، خدشات اور یہ ساری چیزیں انہوں نے بس ایک نگاہ میرے اوپر کی تو میری زندگی بدل گئی۔ وہ جو کسی کے سامنے بول نہیں سکتا تھا، جس کو بولنا نہیں آتا تھا، اس نے بولنا شروع کر۔ وہ جو ڈر تھے، وہ جو سوچیں تھی، وہ جو اندر کی گھٹن تھی، اندر کی وہ ساری چیزیں تھی، تو پھر مجھے پتا چلا کہ تربیت کسے کہتے ہیں۔ آج اگر 99% استاذہ سے یہ پوچھا جائے بتائیں تربیت کیسے کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو تربیت کا وہ بس ان کو تربیت کا نہ ڈیفینیشن پتا ہے، نہ تعریف پتہ ہے کہ تربیت کیسے ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اسکول کالجوں میں تربیت نہیں ہوتی۔ تربیت جو ہوتی ہے اس کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ اخلاص ضروری ہوتا ہے، محبت ضروری ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ باطن کی روشنائی ضروری ہوتی ہے، جس باطن سے قلب کو زندہ کیا جاتا ہے۔ جس کا دل زندہ نہیں ہے وہ کبھی تربیت نہیں کر سکتا۔ ہمارے مرشد کریم فرمایا کرتے تھے اپنی زندگیوں میں کہ ساری رات بیان سنتے رہیں، صبح پتہ نہیں ہوتا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا ہے۔ تو باتیں اسی وقت اثر کرتی ہیں جو جس بندے میں کچھ کامل کچھ چیز ہو۔ تو اپنے مرشدوں کے حضور میں نے ایک چیز لکھی، اور وہ اس محفل کی نظر جو میرے مرشد ہیں، مرشد پاک، جب میں پہلی دفعہ ان کے پاس گیا تو جب پہلی دفعہ ان کو دیکھا، ان کو دیکھنے پہلی نظر جب دیکھی تو میرے دل نے کہا یہی وہ شخص ہیں جس کی تلاش تھی۔ اور جب ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو انہوں نے بڑا پیارا جملہ، انہوں نے کہا عرفان صاحب قبر تک ہاتھ نہیں چھوڑنا۔ تو میں نے کہا کہ حضور قبر تک نہیں، میں چاہتا ہوں کہ محشر میں بھی آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہو۔ سب آمین بولیں۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے مرشدوں کی اسی محبت پہ ایک آپ کے لیے، آپ احباب کے لیے ایک چیز لکھ کے لائیں، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ منکر نکیر آئے جی حساب کتاب کرنے کے لیے، سسی کا حساب کتاب کرنے کے لیے جب منکر نکیر آئے تو منکر نکیر ان فرشتوں نے دیکھا کہ سسی جو ہے وہ سجدے میں پڑی ہوئی ہے، اور اس کا جو منہ ہے وہ کعبہ کی طرف نہیں ہے بلکہ کیج مکران کی طرف ہے۔ تو فرشتوں نے کہا یہ کوئی کافر ہے، اس کو اٹھا کے اس سے پوچھا من ربو کا، من دینو کا، من نبیو کا۔ تو سسی نے آگے جو بات کہی، سسی نے کہا سچ پوچھو تے کسی کا کوئی پتہ نہیں، میرا دین ایمان قرآن پنو،
ओदा केज मेरा काबा बैतुल्ला, मेरे वास्ते रब रहमान पुन्नू। फरिश्ते ये सुनते हैं तो घबरा जाते हैं और उड़ जाते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होते हैं। तो अल्लाह ताला जब फरिश्तों को देखते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं, फरिश्तों बड़े बड़े ऐबियों गुनाहगारों के तुम हिसाब किताब करके आए हो, तो कभी तुम इतने परेशान नहीं हुए, आज क्या हुआ है? फरिश्ते कहते हैं बड़ी प्यारी बात, एक नवी जवानी ते हुसन पुतली जिहड़ी अगे ना नजर विच आई हुई है, ओदे शिरक दे कुफर दे कलमियां साडी धरती अग लाई हुई है, छेती दस की दिए सजा उन्नू, साडी जिंदगी बड़ी घबराई हुई है, तैनू दसने दी केड़ी लोड़ है रब्बा, हत्थां नाल आप तू बनाई हुई है। अल्लाह ताला जब फरिश्तों की बात सुनते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फरिश्तों, मैंने कुरान के पहले इस बारे में नहीं कहा था? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मैं जानना ओ तुसानू खबर कोई ना, जिथे खली आप खिलाई हुई है ओ सच्ची पन्नू दे रूप विच उन्होंने अपनी शक्ल विखाई हुई है। ओ नहीं मनते रब बेमिसल अजमत, जात सिर्फ विचो जिना पाई हुई है।